الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 37 سے 40 تک تلاوت کی ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر کے مت چلو، نہ تو تم زمین پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہو۔ کل ذالک، یہ سارے کے سارے برے کام ایسے ہیں جو تیرے رب کو بالکل پسند نہیں۔ یہ سارے برے کام ایسے ہیں جو تیرے رب کو بالکل پسند نہیں۔ یہ تقریباً کوئی 18 آیات ہیں جو ہم نے کافی دنوں سے ان کو پڑھ رہے ہیں۔ شروع ہوتے ہیں یہ رکوع پورا ہو گیا، رکوع کے آغاز میں ہے وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا۔ توحید کا حکم ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، اور اس کے بعد دوسرا حکم دیا تھا کہ والدین کو کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین کو اف بھی نہ کہو، جھڑکو بھی نہیں، نرمی کے ساتھ اور عزت کے ساتھ ان سے بات کرو، اور دعا بھی کرو ان کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرو۔ یہ ہر اولاد کو اپنے والد کے لیے ضروری ہے کہ دعا کرے۔ پھر یہ حکم دیا تھا کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، ان کو حق ان کا یہ بھی ہے کہ ان میں اگر کوئی غریب ہے، مستحق ہے اور آپ کی حیثیت ہے مالی، تو صرف اپنے ہی نہ سوچو، اپنی فکر بس، خود کھانا پینا اچھا ہے، تو یہ کوئی انسانیت نہیں ہے، بلکہ جو ان میں ضرورت مند ہوں ان کی مالی، یہ ان کا حق ہے کہ ان کی مالی مدد کرو، اور مسکین اور مسافر اور اللہ کے راستے میں جو لوگ ہیں ان کی بھی مالی مدد کرو۔ پھر فرمایا تھا کہ گناہ کے کاموں میں مال نہ اڑاؤ، گناہ کے کاموں میں جو لوگ مال اڑاتے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا تھا کہ بالکل بخل کنجوسی بھی نہ کرو کہ ہاتھ گردن سے باندھ دو، اور اتنا بھی کھلا مت ہاتھ چھوڑو کہ پریشان ہو کر بیٹھ جاؤ۔ پھر یہ حکم دیا تھا کہ اپنی اولاد کو اس ڈر کی وجہ سے کہ روزی میں تنگی ہو جائے گی، کھانا پینا کہاں سے ہوگا، اس ڈر سے اپنے اولاد کو قتل مت کرو، منصوبہ بندی مت کرو، میں ان کو بھی روزی دوں گا اور تمہیں بھی دوں گا۔ پھر فرمایا تھا کہ بدکاری، بے حیائی، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کسی انسانی جان کو ناحق قتل مت کرو، اور یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ،
اور یہ کہ عہد کو وعدے کو پورا کرو، اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، اور جب ناپ تول کر کوئی چیز دو تو پوری دو، اور جس بات کی تحقیق نہ ہو، علم نہ ہو، اس پر عمل مت کرو اور اس کے پیچھے نہ پڑو۔ اور یہ مت سمجھو کہ کسی کے بارے میں آپ نے کوئی بری بات کہہ دی یا کچھ سوچ لیا یا کچھ بھی کر دیا، پوچھ نہیں ہوگی۔ کان اور آنکھ اور دل سب کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ جو بھی غلط کام اگر کرو گے۔ اب یہ آیت فرمائی کہ اس کے ساتھ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین کے اندر زمین پر اکڑ کر کے نہ چلو، تکبر سے نہ چلو۔ اور آخر میں فرمایا کہ یہ جتنے سارے برے کام ہیں ان میں، یہ سب تیرے رب کو بالکل پسند نہیں، جو ان میں برے کام جتنے بھی، یہ سارے برے کام۔ زمین پر اکڑ کر مت چلو، اس لیے کہ تم زمین کو نہ تو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہو۔ یعنی انسان کیا چھوٹی سی اس کائنات میں تو ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ تو آدمی جب تکبر سے چلتا ہے تو گویا کہ ایسے انداز سے چلتا ہے جیسے کہ زمین کو پھاڑ دے گا، زور سے قدم رکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ کیا تمہاری ہستی ہے، زمین کو نہیں پھاڑ سکتے؟ اور سینہ تان کر کے گردن اٹھا کر کے چلتا ہے، تو فرمایا کتنے کوچے ہوں گے، پہاڑوں تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ میری اس مخلوق میں بڑی چیزیں، مخلوقات موجود ہیں، پہاڑوں کی بلندی کو دیکھو، ان کے سامنے تم کیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو متکبر لوگ ہوں گے دنیا میں، تکبر سے انہوں نے، قیامت کے دن وہ بالکل اتنے چھوٹے، ان کا حشر اس طرح ہوگا جیسے چیونٹیاں ہیں، شکل ان کی انسانوں کی ہوگی لیکن ان کا وجود اتنا چھوٹا ہوگا، ڈھیروں ہوں گے اس طرح، یہ دکھانے کے لیے کہ ذلت، تم اتنے ذلیل ہو۔ تو فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے یہ بتایا کہ اپنی امت کو بتاؤ کہ تواضع سے رہا کرو، خاکساری انکساری جس کو ہم کہتے ہیں، تکبر نہ کیا کرو۔ جو تواضع کرتا ہے، فرمایا کہ لوگوں کے دل میں اس کی عزت ڈالتا ہوں، جو تکبر کرتا ہے لوگوں کے دل میں اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ تو تواضع کرو گے تو اللہ تعالیٰ عزت دے گا، یہ فرمایا۔ تکبر کیا چیز ہے؟ ایک دفعہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرا جی چاہتا ہے میرے کپڑے اچھے ہوں، جوتے اچھے ہوں، سواری اچھی ہو، گھر اچھا ہو، تو یہ تکبر ہے؟ فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، یہ تو اچھا لگنا، یہ تو اللہ کو بھی پسند ہے کہ جو چیز وہ اچھی ہونی چاہیے۔ اچھی چیز پہننا یا اچھی سواری جیسے وسائل ہوں، اچھے کپڑے پہننا، اچھا رہنا، یہ تکبر نہیں ہے، یہ تو اچھی بات ہے۔ فرمایا التکبر الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ دو اس کی بنیادیں ہیں، یعنی یہ اصل روح ہے تکبر کی تعریف، اس میں کیا ہوتا ہے؟ بطر الحق وغمط الناس، حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا اپنے مقابلے میں۔ حق کو ٹھکرانے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بھی حق کی بات ہو، یعنی وہ صحیح بات ہے لیکن میرے خلاف آ گئی تو میں اپنی توہین سمجھنا نہیں مانوں گا، یہ تکبر ہے۔ وہ چاہے شریعت کا حکم ہو، چاہے وہ قانون ہو، چاہے وہ کوئی اور بات ہو، بات وہ صحیح ہے لیکن چونکہ میرے خلاف آ رہی ہے تو میری تو بڑی توہین ہو جائے گی کہ میں مان جاؤں کہ مجھ سے بھی غلطی ہوتی ہے۔ یہ ہے بطر الحق، یہ تکبر ہے۔ اس کا مطلب اپنے آپ کو اتنی عظیم شان سمجھتے ہو کہ تم سے غلطیاں نہیں ہو سکتی، تم سے چھوٹی بات نہیں ہو سکتی، غلط بات نہیں ہو سکتی، یہ ہے بطر الحق۔
تو اسی لیے جو ہے یہ انا جو ہوتا ہے نا، انا یہ دراصل تکبر، یہ کہتے ہیں یہ انا ہے فلاں آدمی میں، انانیت۔ صحیح بات ہو چاہے امام ہے ہمارے لیے، حقیقت یہ کہ تکبر جو ہے نا اس سے کوئی خالی نہیں ہے، اور ایک ہے تکبر کی حقیقت کو جاننا، اور ایک ہے تکبر کی بیماری کا ختم ہو جانا۔ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تکبر کی حقیقت تو ہم نے سن لی، جان لی کہ اچھا تکبر اس کو کہتے ہیں کہ حق کو ٹھکرا دیا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھے، یہ تو ہمیں آ گیا علم، اور یہ بہت بڑی دولت ہے۔ پہلے تو بالکل جاہل تھے، پتہ ہی نہیں تھا، اب کم از کم جب کبھی تکبر ہوگا یہ تو پتہ سوچیں گے بھائی یہ تو میں تکبر کر رہا ہوں، یہ تکبر ہے اپنے لیے، دوسروں کے لیے نہیں۔ دوسروں کو ڈھونڈنا شروع کریں اس میں تکبر ہے، دوسروں کو کیا فائدہ تکبر، ہوا تو ہمارا کیا نقصان ہے، نہ ہوا تو ہمارا کیا فائدہ، اپنی فکر کریں آدمی، میرے اندر میری صورتحال کیا ہے۔ تو یہ حقیقت تو جان لی، لیکن کیا یہ جاننے سے تکبر ختم ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے، اس کے لیے رگڑے کھانے پڑتے ہیں، تربیت کروانی پڑتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جو تربیت کی ہے نا، آپ نے صرف ان کو علم نہیں دیا، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، یہ ایک اضافی چیز آئی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تعلیم بھی دے رہے ہیں، قرآن کی تعلیم، حکمت اور دانائی کی تعلیم، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ بھی کرتے ہیں۔ یہ تزکیہ کیا چیز ہے؟ وہ یہی ہے کہ وہ جو نفسیاتی بیماریاں ہیں، جو بری چیزیں جڑ پکڑ لیتی ہیں، ان کی اصلاح فرماتے تھے رسول اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکبر کی بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ سب سے خطرناک ہے، فرمایا آدمی جب نیک بن جاتا ہے، نیک خوب نیک بن جاتا ہے، بالکل گناہ چھوڑ دیتا ہے، سب سے آخر میں اس کے اندر سے تکبر نکلتا ہے۔ یہ ایسی خناس چیز ہے، اگر نکلے گا نا، کوشش کرے گا وہ، تو یہ سب سے یہ نہیں کہ پہلے مرحلے وہ نیک بنے گا تو اس راستے سے تکبر پیدا ہوگا کہ میں نیک ہو گیا ہوں۔ یہ دیکھو فاسق فاجر سارے نماز ہی نہیں پڑھ رہے، پڑھے ہوئے ایسے فلمیں دیکھ رہے ہیں، میں دیکھو مسجد میں آ گیا ہوں، یہ خطرناک۔ اور شیطان ساتھ، اور ان مادوں کو وہ کیا کرتا رہتا ہے، اشارہ دیتا رہتا ہے، ہوا دیتا رہتا ہے۔ تقوی کی راستے سے تکبر آ جائے گا، نیکی کے راستے سے تکبر آ جائے گا، اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تکبر ہو رہا ہے۔ تو یہ جو بات میں دوسروں کی تنقید ہے، دوسروں کے عیب دیکھنا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ کیوں یہ جو شوق ہو رہا ہے؟ اندر تکبر ہے۔ ایک آدمی اگر یہ سوچے کسی وقت کہ یار میں بالکل ذلیل ہوں، وہ دیکھے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فرض کریں ایک شہزادہ جا رہا ہے سامنے، تو ہم میں سے کوئی آدمی اس کی کوئی الٹی پلٹی بات بھی ہو تو وہ بھی اچھی لگے گی، لوگ فیشن بنا لیتے ہیں، جین پھٹی ہوئی پہنی ہے، یہ باقاعدہ نئی شرٹ پینٹ ہے، اس کو پھاڑتے ہیں، کیا حماقت ہے، لیکن وہ فیشن ہے، گھٹنے سے پھٹی ہوئی ہے۔ میں نے کس سے پوچھا یہ پرانی کیوں پہنتے ہیں، اس نے مجھے بتایا پرانی نہیں پہنتے، یہ فیشن ہے۔ میں جو عقل حیران رہ گیا، ایسی عقل الٹی ہو جاتی ہے جب دیکھیں نا۔ تو اب کوئی شہزادہ ہو تو اس کی ہمارے دل میں یہ کہ یہ شہزادہ ہے، تو اس کی الٹی پلٹی بات بھی اچھی لگے گی، برا نہیں لگے گا۔ تو جب ہم کسی سے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، اسی کی نظر آتی ہے کمزوری، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمارے اندر بہت تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے مجھے بھی اس بیماری سے نجات دے۔ یہ چھپ چھپ کر کے پیدا ہوتی رہتی ہے، کبھی دباؤ پھر پیدا ہوگا، پتہ بھی نہیں چلتا۔ آدمی مریض ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے بالکل صحت یاب ہو۔ سب سے خطرناک، سب سے بری بیماری انسانوں میں یہی ہے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر، جنت میں کوئی بھی ایسا شخص داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر، رائی کے دانے کے برابر۔ کدھر جائیں گے ہم؟ تو یہ تو ہر وقت جو ہے نا فکر کی چیز ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے کبر ختم کی مجالس میں اور کسی عالم اللہ والے کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ کر کے اپنی رائے، اپنی علمیت، کوئی بھی شان ہے اس کو ختم کر کے سخت ناگوار گزرتا ہے انسان کے اوپر کہ وہ کسی کے سامنے اپنے آپ کو سمجھے کہ میں کچھ سیکھنے والا ہوں، میں کچھ نہیں جانتا ہوں، یہیں سے گردن کٹتی ہے تکبر۔ تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایسے بزرگت عطا فرما دے۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے اختیار سے تکبر والی جو حالتیں اس کو نہ اختیار کریں، خدمت کرے، والدین کی خدمت، ہر آدمی کی خدمت، اور تکلف کر کے دوسروں کی عزت زیادہ کرے۔ یہ دل پر ناگوار بھی گزر رہا ہے لیکن کرے، یہ مشق ہوگی۔ بعض اوقات بزرگوں نے فرمایا کہ جوتے سیدھے کرو، لیکن یہ خود سے علاج نہیں شروع کرنا، بعض اوقات الٹا بھی پڑ جاتا ہے۔ یہ میں سے مثال دے رہا ہوں۔ تو آدمی کوشش کرے کہ جہاں کہیں آدمی کو رکاوٹ ہو رہی ہے کہ میں ایسا نہیں، تو سوچے کیوں ہو رہی ہے، یہ کوئی تکبر تو نہیں، میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوں، میری کوئی شان ہے، تو پھر وہ کام اپنے نفس کے خلاف وہ کام کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو مسکین لوگ ہیں نا، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے تکبر ختم ہوتا ہے۔ مسکین جو غریب مسکین، بعض طبیعتیں بڑی مسکین ہوتی ہیں، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، ان کی خدمت کریں۔ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے فرمایا کبر ختم ہوتا ہے، دلوں کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے کہ دل کا سخت ہے، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر۔ لیکن اصل جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے سامنے یوں اپنے آپ کو اصلاح کے لیے یا تربیت کا محتاج سمجھ کر کے وہ اپنے آپ کو بٹھاتا رہے، اٹھتا بیٹھتا رہے، اور اپنی رائے اور اپنا کوئی شان آن بان، اپنا علم، اپنا فہم اس کو چھوڑ دے، تو تکبر ختم ہوتا ہے، ورنہ نہیں ختم ہوتا، مختلف شکلوں میں ذہن میں دل میں پیدا ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا کوئی نہ حصہ نصیب فرما دے جی۔ تواضع بڑی دولت ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سالات سنگ بودی دل خراش، آزمورا یک زمانے خاک باش۔ فرمایا کہ سال گزر گئے، پتھر بنے ہوئے ہو، ارے آزمانے کے لیے کبھی خاک بن کر تو دیکھ لو۔ آزمورا یک زمانے، تھوڑی دیر کے لیے آزمائش کے لیے کر کے دیکھو، اپنے آپ کو خاک بنا کر دیکھو ذرا، یعنی دل میں سمجھو میں خاک ہوں، ہر بڑائی کا خیال دل سے نکالو، اور ذرا مسکین بن کر تو دیکھو، کیا اللہ تعالیٰ نوازے گی، دیکھ لو۔ صالحات سنگ بودی دل خراش، آزمورا یک زمانے خاک باش۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا شیخ سعدی کا شعر ہے کہ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ شیطان کو گمراہ کیا، ذلیل کیا تکبر نے، یہ کہا نا میری بڑی شان ہے، میں آدم کو کیوں سجدہ کروں، تکبر ہی تھا۔ فرمایا کہ شیطان کو ذلیل کیا تکبر نے، ہمیشہ کے لیے لعنت کے قید خانے میں گرفتار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ تو یہ فرمایا، یہاں بھی منع فرمایا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، یہ زمین پر اکڑ کر کے مت چلو، نہ تم زمین پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو، دیکھو تمہاری کیا حیثیت، کیا کتنے چھوٹے سے آدمی ہو، کیوں تکبر کرتے ہو،
اکڑ اکڑ کر چلتے ہو، ایسا مت کرو۔ اور پھر فرمایا کہ یہ سارے برے کام تمہارے رب کے نزدیک بہت ہی ناپسند ہیں۔ آگے فرمایا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ سب حکمت کی باتیں اے پیغمبر آپ کو آپ کے رب نے وحی کے ذریعے سے بتائیں۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، آخر میں پھر وہ بات آ رہی ہے جو شروع میں تھی، اے انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت بنا، ورنہ تو جہنم میں ملامت کیا ہوا اور ذلیل کیا ہوا کر کے ڈال دیا جائے گا، ذلیل کر کے ملامت کر کے تجھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت سوچو۔ مشرکین مکہ کی ایک بری بات تھی، اس کو پھر دہرایا، کیا تم لوگ افاصفاکم ربکم بالبنین، کہ تمہارے رب نے تو تمہارے لیے بیٹے منتخب کیے اور اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنایا، اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنایا۔ انکم لتقولون قولا عظیما، تم کتنی سنگین بات کہہ رہے ہو۔ یعنی عرب لوگ کیا کرتے تھے، خود بیٹوں کو اپنے لیے کیوں نہیں کہہ رہے؟ یعنی اللہ کے لیے اگر کوئی چیز آپ نے مخصوص اس کا کوئی مخصوص کرنا بھی تھا تو جو چیز تمہارے نزدیک اچھی ہے کم از کم وہ کرو، کہ بیٹے ہی کہہ دیتے، نہ اللہ کے بیٹے نہ بیٹیاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کیا غلط اور فضول قسم کے عقیدے بنائے ہیں، اس کی نفی کی۔ تو یہ جو آیات تھی ساری اوپر سے لے کر نیچے تک، ان سب کے بارے میں یہی فرمایا کہ یہ حکمت کی باتیں اے نبی آپ کو وحی کے ذریعے سے آپ کے رب نے بھیجی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو 14 آیتیں ہیں یہ پوری تورات کا خلاصہ ہے۔ تورات انہوں نے پڑھی تھی جو موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری تھی، کتنی اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا نفع عطا فرمائے، دین میں تعالیٰ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com